اس وقت آپ کو لیے چلتے ہیں ATC کے باہر فاروق ستار میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بڑا غیر معمولی واقعہ تھا۔ ہم نے 22 ہی کی رات کو فیصلہ کیا تھا، ہم پریس کلب گئے تھے لیکن وہاں سے ہمیں لے جایا گیا تھا۔ پھر اگلے روز ہمیں جب موقع ملا تو ہم نے پوری دنیا کے سامنے یہ اعلان کیا کہ ہم اپنے راستے لندن سے علیحدہ کر رہے ہیں، اور میرے خیال میں ہم اس موقع پر ڈٹے ہوئے ہیں، قائم ہیں، اس میں کہیں ہمارے ارادوں میں کوئی کمزوری نہیں ہے، کوئی جھول نہیں ہے، اور میرے خیال میں پوری دنیا ہمارے اس موقف کو مانتی، تو امید ہے کہ انشاءاللہ عدالت میں بھی جب بات آگے بڑھے گی تو جو لوگ بے گناہ ہیں، جن کا تعلق نہیں ہے 22 اگست کے اس واقعے سے یا پاکستان مخالف نعرے سے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ سب مجھے امید ہے کہ بری ہوں گے انشاءاللہ۔ برما کی صورتحال کے حوالے سے مختلف سیاسی جماعتوں نے مظاہرے کیے، لیکن پاکستان کی جانب سے ابھی تک نہ کوئی مظاہرہ نہ کوئی رد سامنے آیا۔ دیکھیں، ہمارا بڑا سخت بیان گیا ہے برما میں روہنگیا کے مسلمانوں پر جو ظلم اور بربریت اور قیامت صغریٰ برپا کی گئی اور ان کی جس طرح نسل کشی کی گئی، جینوسائیڈ کیا گیا، ہم نے عالمی برادری سے، اقوام متحدہ سے، سلامتی کونسل سے اور جو اسلامی دنیا ہے اس سے ہم نے پرزور اپیل کی ہے کہ ان کے ضمیر کو جاگنا چاہیے اور انہیں اس معاملے میں اب مداخلت کرنی چاہیے۔ اگر برما کی حکومت اور برما کی افواج اپنی اسلام دشمنی یا مسلمانوں کی نفرت میں یہ نسل کشی کر رہے ہیں، ان سے زندہ رہنے کا حق چھین رہے ہیں، انہیں بنیادی حقوق دینا تو دور کی بات ہے، تو ہم نے مذمت کی اور پھر ہم نے سینٹ میں، قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلی تینوں میں ہم نے قراردادیں بھی اس سلسلے میں ڈالی ہے اور ہم نے تحریک التوا بھی ڈالی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ منتخب نمائندہ ایوان ہے اور یہاں خصوصی اجلاس ہونے چاہیے اور خاص طور پہ پاکستان اور پاکستان کے تمام عوام کی جانب سے برما میں روہنگیا کے مسلمانوں سے یکجہتی کے لیے، اظہار یکجہتی کے لیے ہمیں وہاں کی افواج، وہاں کی حکومت کے جو ظلم اور تشدد ہے اس کے خلاف قرارداد پاس کرنی چاہیے اور سخت ترین الفاظ میں، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو میانمار کے ساتھ ہمارے سفارتی تعلقات ہیں تو ہمیں اس پہ بھی نظر ثانی کرنی چاہیے۔ تو میرے خیال میں ہمارا موقع بڑا واضح اور کلیئر ہے۔ اس سلسلے میں آج ہم دوپہر کو پریس کانفرنس کریں گے اور ہم نے اب تک مظاہرہ کیوں نہیں کیا اور اوورآل کیا صورتحال ہے، آپ نے دیکھا کہ بارشوں سے کراچی کی کیا صورتحال ہوئی تھی، کس طرح تنہا چھوڑا گیا کراچی کو، کراچی والوں کو، صوبائی حکومت کا کیا کردار رہا، وفاقی حکومت کا کیا کردار رہا، پھر اس کے بعد مردم شماری میں جس طرح ہمارے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی ہے، جس طرح 1,40,00,000 کراچی کے شہریوں کو لاپتہ کر دیا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ساری باتیں پھر عید الاضحیٰ پر ایک خوشی کے موقع پر جس طرح آپ دیکھ رہے تھے ATC کے باہر پاکستان فاروق ستار میڈیا کے نمائندگان سے گفتگو کر رہے تھے۔